السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ النحل کی آیت نمبر 13 سے 16 آیات تک پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اور جو کچھ زرع اس نے پھیلا دیا، لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مختلفاً مختلف ہیں، الوانہ رنگ اس کے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیتن البتہ ایک نشانی ہے، لقوم ان لوگوں کے لیے، یذکرون جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم پچھلی آیات میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اپنی نعمتوں کے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کو کیسے پہچان سکتے ہو۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں نے صرف انسان کی ضروریات کو ہی ملحوظ نہیں رکھا، بلکہ اس کے ارد گرد جو خوبصورتی ہے اس کو بھی ملحوظ رکھا ہے۔ رات کو اگر فضا صاف نہ ہو تو یہی چاند ستارے انسان کو ایک بڑا حسین منظر دیتے ہیں، اور پھر بتایا کہ زمین پر ان کے فائدے کے لیے بہت سے حیوانات اور انواع و اقسام اور رنگ برنگ کے نباتات، جمادات اور معدنیات پیدا کیے ہیں کہ کائنات کے وجود پر صاف اور واضح دلائل ہیں، اور انسان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور اپنے رب کی سیدھی راہ پر رہیں اور اس کے احکام کی پابندی کریں۔ وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے سخر مسخر کیا، البحر سمندر کو، لِتَأْكُلُوا تاکہ تم کھاؤ، منہ اس سے، لحمن گوشت، طریشن تازہ، وَتَسْتَخْرِجُوا اور تم نکالو، منہ اس سے، حِلْيَةً زیور، تلبسونہا تم پہنتے ہو اسے، وَتَرَى الْفُلْكَ تم دیکھتے ہو کشتیاں، مواخر کہ پھاڑنے والی ہیں، فیہ اس میں، وَلِتَبْتَغُوا اور تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے، وَلَعَلَّکُمْ اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو۔ اللہ نے سمندر کو اس طرح مسخر کیا کہ اس میں غوطہ لگانے کو آسان بنا دیا، اور کشتیاں اس کی سہولت کے لیے پیدا کی جو اس پر دوڑتی ہیں، جو سمندر پر دوڑتی رہتی ہیں، انسانوں اور ان کی ضروریات زندگی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو اس لیے مسخر کیا تاکہ لوگ مختلف ذرائع استعمال کر کے مچھلیوں کا شکار کریں اور اس کا تازہ گوشت کھائیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ تازہ گوشت اس لیے کہا کہ مچھلی جب تازہ ہو اسی وقت اسے کھایا جائے، کیونکہ وہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھی سمندروں کو مسخر کیا تاکہ غوطہ لگا کر موتی اور دیگر قیمتی جواہرات نکالیں، جو ان کے لیے اور ان کی عورتوں کے لیے زیور کا کام دیں۔ اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں کشتیاں چلتی رہیں جن کے ذریعے سے انسان بے خوف ہو کر تجارتی سامان اور اسباب رزق لے کر تھوڑی مدت میں ایک شہر سے دوسرے شہر اور ایک ملک سے دوسرے ملک چلا جاتا ہے اور روزی حاصل کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، بندوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کریں اور اس کے شکر گزار بندے بن کر رہیں۔ وَأَلْقَى اور اس نے ڈال دیے، فی الارض زمین میں، رواسیہ پہاڑ، ان تمیدا یہ کہ نہ وہ ہلیں، بکم تمہیں لے کر، وانہارن اور نہریں، وسبلن اور راستے، لعلکم تاکہ تم، تہتدون تم ہدایت پا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی احسان بتایا کہ اس نے زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بسا دیے تاکہ زمین میں حرکت پیدا نہ ہو، اس لیے کہ اگر زمین ہلتی تو انسان اس پر نہیں رہ سکتا تھا، اور زمین پر اللہ تعالیٰ نے نہریں جاری کی جو مختلف زمینوں سے گزرتی ہیں اور انہیں سیراب کرتی ہیں اور انسانوں کی روزی کا سبب بنتی ہیں۔
زمین پر مختلف راستے بھی بنائے جن پر چل کر انسان ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے اور اپنی ضروریات زندگی کو حاصل کرتا ہے۔ علامات اور علامات رکھ دیں، وبالنجم اور سات ستاروں کے، ہم وہ یہتدون وہ راہ پاتے ہیں۔ سمندر اور خشکی میں رات کی تاریکی میں ستاروں کی مدد سے لوگ صحیح سمت میں چلتے رہتے ہیں۔ کشتیوں اور جہازوں کی رہنمائی کے لیے اب جن آلات کا استعمال ہوتا ہے ان کی بناوٹ میں ستاروں کی روشنی سے ہی مدد لی جاتی ہے۔